ایرانی صدر مسعود پزشکیان اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ یہ دورہ علامتی طور پہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا اور اس وقت زیادہ اہم ہو گیا جب ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خود پہنچے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بہت سارے سوالات بھی اٹھائے، لیکن بہرحال اس دورے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کے ہیڈ، اس کے روح رواں خود ایرانی پریزیڈنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچے۔ اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو مختلف امور زیر بحث آئے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو آف دا ریکارڈ اور بہت ساری چیزیں آن دا ریکارڈ تھیں، جس میں 12 معاہدے، تجارتی معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان ہوئے، اور کہا یہ گیا کہ $3 ارب کی جو ٹریڈ ہے اس کو ہم $10 ارب تک لے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان $3 ارب کی ٹریڈ ہی بمشکل ہوتی ہے، اور $10 ارب تک آپ اسے کیسے لے کر جائیں گے، جبکہ امریکنز جو ہیں وہ ایران کے درپے ہیں، ایران کے پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ان لوگوں نے صرف اس وجہ سے پاکستان کو دھمکیاں دے کے اور روک کے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا، سینکشنز کا کہہ کے اور مختلف جو ہے آبجیکشنز لگا کے، تو پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو سابق صدر آصف علی زرداری نے 2008 میں ایک معاہدہ کیا تھا، تو وہ تو نہیں ہم کمپلیٹ کر پائے، اس پہ کام بہت ہوا لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی۔ اس کے باوجود پاکستان بڑا پر اعتماد ہے کہ ہم نہ صرف یہ ٹریڈ $10 ارب تک لے کر جائیں گے بلکہ اس کو مزید بھی بڑھائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور ایران اس ٹریڈ کو کس انداز میں کریں گے کہ دونوں ملکوں کا فائدہ بھی ہوتا رہے اور یہ بڑھتی بھی رہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بارٹر کی بنیاد پہ زیادہ تر ٹریڈ کی جائے گی، یعنی بارٹر سسٹم کے تحت کی جائے گی، یعنی پیسے کا جو ہے تبادلہ نہیں ہوگا بلکہ اشیاء کا تبادلہ ہوگا۔ ہم جو چیزیں ہمیں ایران سے چاہیے وہ ہم ان سے لے لیا کریں گے، اس کے بدلے میں اسی مالیت کی چیزیں ایران کو ہم دے دیا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایران جو ہے وہ پاکستان کے چاول میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور پاکستان کے فروٹس میں، پھلوں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ ایران کی جو مارکیٹ ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی، ہماری ان چیزوں کے لیے کافی بڑی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایران کی انرجی ریسورسز میں ہے، گیس میں ہے، پیٹرولیم میں ہے۔ آلریڈی ایران سے پیٹرول سمگل بھی ہو کے پاکستان آتا ہے، لیگل طریقے سے تو نہیں خریدا جاتا چونکہ امریکہ نے اس پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کی جو میکسیمم ٹریڈ ہے وہ بھی بارڈر کے اوپر ہی ہوتی ہے، بارٹر اینڈ بارڈر۔ اس پلاننگ کے تحت یہ تجارت کی جائے گی، اور بارڈر کے اوپر پہلے ہی ایران پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ ایک کافی بڑا بارڈر ہے، اس میں 5 منڈیاں پہلے ہی کام کر رہی ہیں، جس میں مثال کے طور پہ بلوچستان کے اندر کھانے پینے کا بہت سارا سامان اور بہت ساری دیگر اشیاء، 50% سے زیادہ بلوچستان کی جو بلوچ بیلٹ ہے، ایون کوئٹہ تک جو ضروریات ہیں وہ ایران کا جو سامان ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ان منڈیوں کو 5 کے بجائے 10 کرنے کا پلان ہے۔ جب آپ اسے 5 سے 10 کریں گے اور وہ ایکول اگر ٹریڈ کریں تو وہ $6 ارب تک تو چلی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ منڈیوں کو اس میں انہانس کر دیا جائے، تو $10 ارب تک اس کے جانے کا امکان ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تحت آپ پہ کوئی سینکشنز بھی نہیں لگتی۔ پہلی تو بات یہ ہے آپ کیش میں ڈیل نہیں کر رہے، لہٰذا کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بارٹر کے تحت آپ کریں گے، انہیں جو ضرورت ہے وہ آپ سے لے لیں گے، آپ کو جو ضرورت ہے آپ ان سے لے لیں گے۔ اور پھر اس میں عمومی طور پہ جب کھانے پینے کی اشیاء اور خوراک کا معاملہ ہوگا، ایون پیٹرول اور گیس کا بھی اگر معاملہ ہوگا، تو وہ پھر اس پہ اگر کسی کو اعتراض بھی ہوگا تو وہ اس لیے ویلڈ نہیں ہوگا کہ یہاں ہیومن رائٹس کا معاملہ آ جاتا ہے، انسانی حقوق کا معاملہ آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ٹریڈ آسان ہے۔ پاکستان بہت کانفیڈنٹ ہے، اور کہنا پاکستانی جو فارن منسٹری ہے وہاں اور اسلام آباد میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹریڈ $30 ارب تک بھی بڑھائی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کا بڑا بارڈر ہے، اور یہ دونوں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے انرجی تک اگر یہ ٹریڈ ہم بڑھانا چاہیں تو اس کو $30 ارب تک بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کا پلان بھی یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان بہت کانفیڈنٹ ہے، اس لیے کہ اس وقت اس خطے میں پاکستان از اے کی رول پلیئر۔ ابھی حالیہ ایران اسرائیل جو کانفلکٹ تھا اس کے اندر بھی پاکستان کا رول جو تھا وہ بہت اہم تھا، اور ایران کی پارلیمنٹ میں جس طریقے سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا، جس طرح تہران کی سڑکوں پہ پاکستانی جھنڈے لہرائے، جس طرح ایران میں پاکستان کے ترانے گونجے، وہ ثبوت ہیں اس بات کا کہ پاکستان اس جنگ کے اندر بہت اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا۔ کیسے کر رہا تھا یہ اب چھوڑ دیں، ان دونوں ملکوں کے اوپر ہی چھوڑ دیں، یا وہ لوگ جو اعلیٰ حکام ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد
جب یہ ایران کا جو پیس ایگریمنٹ ہوا یا جنگ بندی ہوئی، وہ بھی اس میں بھی پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، اور پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، فورن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی جو کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیوبل ہو گئی ہے، اور کوئی بھی فیصلہ اس خطے میں پاکستان کے بغیر کیا نہیں جا سکتا۔ امریکنز کے لیے اس لیے بھی زیادہ مشکل ہے کہ پاکستان ایک ہی وقت میں چین اور امریکہ دونوں کے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ چین بھی پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا، امریکہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور چین اور امریکہ کے درمیان زبردست مخالفت اور مخاصمت پائی جاتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے، جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن بڑی اہم ہے، ہم جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ملک ہیں، وہ اب ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے تو دیکھیں، چین اور بھارت، ان دو ملکوں کے درمیان بدترین مخالفت ہے، بدترین اینیمٹی ہے۔ بھارت کا پورے کا پورا جو وار آرسنل ہے، جو ان کی ویپنری ہے، جو ان کی آرمی ہے، وہ بیسڈ اس بات پر ہے کہ ہمیں چین سے خطرہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ویسٹرن بارڈر پہ بھارت سے خطرہ ہے، بھارت کہتا ہے کہ ہمیں چین سے خطرہ ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ان دونوں ملکوں کے درمیان نہ تو کبھی تجارت رکتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ 100 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے انڈیا اور چین کے درمیان، اگرچہ کم ہے، دونوں ملک بہت بڑے ہیں، یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے یہ اماؤنٹ ان دونوں ملکوں کے حجم کو دیکھتے ہوئے، اس کے لیکن پاکستان کے حجم کو دیکھتے ہوئے یا پاکستانیوں کا جو لیول ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا والیوم ہے، لیکن یہ اتنا بڑا والیوم ہے نہیں۔ اس کے باوجود ہے تو صحیح نا، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت ہو رہی ہے اور 100 ارب ڈالر تک پہنچی ہوئی ہے، اور کہیں بھی کبھی یہ نہیں ہوتا۔ بھارت اور چین کے درمیان جنگ بھی ہوئی ہے، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں لداخ کے بارڈر پہ، تبت میں تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اس کے باوجود وہ دونوں ممالک کبھی ٹریڈ نہیں روکتے۔ لہٰذا ایران اور پاکستان کی ٹریڈ ایک انتہائی خوش آئند فیصلہ ہے، اور یہ جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں نا، جو نئے طریقے، پرانے طریقوں کو نئے انداز میں لاگو کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خوش آئند اور اچھی بات ہے، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو فرق پڑے گا، پاکستان کی بہتری ہوگی، بلوچستان میں صورتحال بہتر ہوگی، اور ایران کو بھی الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ تو ہوگا۔ اور پاکستان تو ہمیشہ سے ہی، جب سے ان پہ سینکشنز لگی ہیں، انہیں بینیفٹ کرتا آ رہا ہے اور مستقبل میں بھی کرتا رہے گا۔